اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں. اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی. پارہ نمبر 8 اور اس میں سورۃ الاعراف کا آج سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم آیت نمبر 47 تک پڑھ چکے ہیں اور آج کے سبق میں سورۃ الاعراف اردو ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 48 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا. أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، وہ لوگ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں کہ اللہ انہیں رحمت نہیں پہنچائے گا، تو ان سے فرما دیا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں. ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی. لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور آج تم غمگین نہیں ہوگے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. تو اب دیکھیں اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہاری جماعت جو تم تکبر کرتے تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد یہاں پر اگر یہ لے لیا جائے، اب غور کیجئے گا کہ اعراف والوں کو رب العالمین نے یہ قوت اور یہ طاقت دی ہوگی کہ وہ اہل جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی، اور ان کو الگ الگ پہچانتے بھی ہوں گے کہ یہ فلاں مومن ہے جو جنت میں ہے اور یہ فلاں کافر ہے جو جہنم میں ہے. اور اس وقت جو کافر سردار مدینہ میں جب ابتدائے اسلام تھا اور وہ صحابی جو کہ غریب تھے لیکن ایمان جیسی دولت سے سرفراز تھے، کافر سردار ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم لوگ غریب ہو، تم لوگوں کو کوئی نہ دنیا میں صلہ ملے گا نہ آخرت میں تم لوگوں کے لیے کچھ ہے. اور جس طرح ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا سورۃ البقرہ میں کہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے. جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے تھے کہ ہم ویسے ایمان لیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. یعنی نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا کہتے تھے، صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم لوگوں کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. تو اس دن اعراف والے جب ان جہنم والوں سے مخاطب ہوں گے نا، انہیں پہچان لیں گے ان کی پیشانیوں سے، یہ کافر سردار ہے، یہ فلاں کافر سردار ہے. تو پھر اس سے خطاب کر کے کہیں گے کہ اب بتاؤ دنیا میں جو تم تکبر کیا کرتے تھے آج تمہارے کام آیا؟ جو خود کو برتر سمجھتے تھے دوسروں سے، کیا آج تمہارے کام آیا؟ اور ہاں وہ دیکھو مومنین کی جماعت جنہیں تم دنیا میں کہتے تھے کہ بروز قیامت اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا، دیکھو آج جنت میں کیسے عیش میں رہ رہے ہیں. اور اللہ اہل جنت سے فرمائے گا کہ آج ان پر کوئی غم نہیں ہے نہ کسی طرح کا خوف. تو دیکھو وہ اہل جنت. تو کیا معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی غربت کو دیکھتے ہوئے اسے دور نہ کر لیا جائے خود سے، اور یہ کہ کسی کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے تو وہ اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ بھی رول نہیں ہے. محبت کے اصول جو ہیں اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے وہ اور ہیں. یہ دنیاوی طور پہ ہم نے جو ہیں پرائیورٹیز رکھ دی گئی ہیں کہ جس کو جتنی محبت ہوگی وہ اتنا اس کا احساس کرے گا، اس کا اتنا ہی اس پہ خرچ کرے گا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ رب العالمین کو جس سے محبت ہوتی ہے رب العالمین پھر اسے آزماتا ہے. مومن کی زندگی میں آزمائش ہی اس وجہ سے آتی ہے کہ رب العالمین دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. اور یہ اس کے ہاں کا اصول ہے، یہ اس کے ہاں کی سنت ہے، یہ اس کا ہاں کا طریقہ ہے اس کی شان کا. وہ پھر پرکھتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں کتنا سچا ہے. تو دنیاوی طور پہ ہم جن غریبوں کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں حقیر سمجھتے ہوئے، اس آیت سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھایا جائے
کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے تانے دیتے تھے، اور مسلمان کو غربت کے تانے دینا ایذائے مسلم میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، پھر یہ حرام فعل ہے جس نے کسی مسلمان کو بلا عذر بلکہ کسی کو ستانا ہی جائز نہیں ہے۔ اور اس صورت میں یہ نا جب قتل کا بدلہ لیا جائے، اور اس صورت میں جب انصاف کی بات ہے، انصاف قائم کیا جائے۔ اس کے علاوہ تو حقوق العباد کے خیال رکھنے کا دین کی بنیاد ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہے کہ بیلنس میں رکھنا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی۔ تو یہ اس چیز سے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اس دن نہ کسی کفار کا کسی بھی قسم کے کفر کا بھلا ہوگا، اور نہ یہ دیکھا جائے گا کہ دنیا میں کون عیش کی امیری والی زندگی گزار کے آئے اور کون غریبی والی، اور جو غریبی والا ہے جی اس کا وہاں پر حال برا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے اور اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اہل جنت میں، یعنی جو جنت میں جب داخلہ ہوگا تو امیر امرا سے بہت ہزار سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور بہت سال پہلے سالوں کے بارے میں بھی آتی ہے روایت۔ تو اس کے بارے میں پھر علماء کرام سے پوچھا گیا اس سے کیا مراد ہے کہ عمرہ لیٹ کیوں جنت میں جائیں گے اگر، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ غریب کا حساب کتاب اتنا ہی کم ہوگا، یعنی وسائل اس کے پاس اتنے تھے اتنی اس نے زندگی گزاری، امیر کے پاس دولت زیادہ تھی اتنی اس کی پکڑ زیادہ ہوگی، اتنے اس سے سوال جواب زیادہ، جو امیر ہونے کے باوجود نیکی پر رہا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھا، وہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور جو غریب تھا، اور لازماً ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہیں وہ ہمیشہ سارے ہی غریب جنت میں جائیں گے، ہر ایک کا عمل کا بدلہ ہے۔ جو غربا ہیں وہ غربت کے ساتھ رب کا شکر ادا کرنے والے، اور یہ چیز حقیقی ہے۔ ہم زیادہ تر شکر کا عنصر دیکھتے ہیں تو غربا میں دیکھتے ہیں، ہم زیادہ تر محبت دیکھتے ہیں اللہ کے بندوں سے غربا میں دیکھتے ہیں، ہم زیادہ تر اللہ سے محبت دیکھتے ہیں غربا میں دیکھتے ہیں۔ عمرہ میں یہ کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ مال کی ہوس، مال اور دنیا جن کو بہتر کر کے مل جاتی ہے نا، پھر وہ دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ ایسی آزمائش سے ہمیں بچائے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن تَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ استغفر اللہ۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ جو اہل جہنم ہوں گے نا وہ اہل جنت میں اپنے عزیز و اقارب کو پہچانیں گے جنت میں، اور انہیں پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں ان میں سے عطا کرو۔ اور اہل جہنم کو نہیں پہچان پائیں گے ان کے سیاہ چہروں کی وجہ سے۔ اور اس وقت یہ جب پکار رہے ہوں گے اہل جہنم اپنے عزیز و اقارب کو کہ جو ہمیں پانی کا گھونٹ پلا دیا جائے، جو نعمتیں تم لوگوں کو عطا کی گئی ان میں سے کچھ عطا کر دیا جائے، تو اس وقت جنتی کیا کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ کون سی؟ پانی پینے کے لیے یا رزق؟ حرام کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہاں شرعی احکامات تو نہیں ہوں گے، شرعی احکامات تو واقعی جس طرح کے وہاں پر نہیں ہوں گے، لیکن حرام سے مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان پر اس چیز یہ بند ہو جائے گی، حد بندی ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے ان کو وہ چیز نہیں ملے گی، کبھی بھی کسی بھی صورت ان کو وہ چیز نہیں عطا کی جائے گی حرام کے لیے۔ اور جنتی مومن جو ہیں ان کو دوزخی کافروں سے بالکل محبت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان پر رحم آئے گا، اگرچہ ان کا سگا باپ یا بیٹا یا بہترین دوست ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کے مانگنے پر بھی اہل جنت ادھر کچھ نہیں پھینکیں گے، نہ دیں گے ان کو۔ لیکن ہاں یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھی جائے کہ کفار ہیں جو کفر کی حالت میں رہے اور مرے، ان کی کوئی شفاعت نہ ہوگی، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ جو اہل ایمان ہیں اگر گناہ گار ہیں تو ان کی شفاعت تو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع الامم کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے۔ اس کے علاوہ حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن، شہداء، صالحین، انبیاء، اولیاء، یہ تمام ہیں جن کو سفارش کا، شفاعت کا اختیار دیا جائے گا ان گناہ گار مسلمانوں کی جن پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوگی، جو اہل جہنم کے بارے میں جو جہنمی قرار دیے جائیں گے، لیکن رسول اللہ اور یہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین
علماء حافظ قرآن ان کی سفارش کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ یقین کریں سورۃ الاعراف کے جب سے یہ 2-3 رکوع میں پڑھ رہی ہوں نا، الحمدللہ ریپیٹنگ میں ہے، کیونکہ پڑھنے میں بھی سال گزرے، پڑھانے میں بھی گزرے، لیکن قرآن کا حسن یہ ہے کہ کبھی بھی اس کا کوئی سبجیکٹ پرانا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے اب ہمیں سارا آتا ہے یا ہمیں ہر آیت کا پتہ لگ گیا۔ اب مجھے الحمدللہ دوبارہ سے ریپیٹنگ میں آپ کو پڑھانے سے پہلے، پڑھنے کے دوران، پڑھانے کے دوران یہ چیز بہت شدت سے احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ان رکوعوں کا میرے دل پہ بہت اثر ہوا ہے۔ جس طرح قیامت کے حالات اور آثار بتائے جا رہے ہیں، یقین کریں دل پہ ایک طرح کا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ جس طرح کی عبادات، جس طرح کے عمل کرتے ہیں تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، کوشش میں ہے قرآن سیکھ لیں، کوشش میں ہے قرآن سکھا لیں، ان کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمیں صالحین میں ہمارا شمار عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ یہ جو حالات دیکھتے ہیں اعراف والوں کے، یہ جو دیکھتے ہیں اہل جہنم کے اور پڑھتے ہیں اہل جنت کے بارے میں، تو یقین کریں دل تو یہی چاہتا ہے کہ اہل جنت میں ہمارا شمار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دعا ان تمام مسلمانوں کے لیے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی اپنا پیارا جہنم میں جائے، ہم جہنم میں جائیں، ہم سب کو عذاب نار سے بچانا۔ اللہم اجرنا من النار، یا رب العالمین سب کو ہی اپنے امن اور سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھ اور آخرت میں حالت ایمان اور حالت حیا کے ساتھ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلانا۔ تو ان کا کیا قصور تھا؟ دنیا میں تکبر کرتے تھے نا۔ رب فرماتا ہے دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ کھیل تماشا کون بناتا ہے دین کو؟ اپنے دین کا مذاق اڑانا، ضروریات دین کا مذاق اڑانا، ایسے لطائف بنانا جن میں دین کا، ضروریات دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہم حج کے دنوں میں اتنا مذاق، ہم قربانی کے دنوں میں اتنا مذاق اپنے دین کو بناتے ہیں اور میمز بناتے ہیں، اور یقین کریں آج عبادتوں سے لطف اسی وجہ سے اٹھ گیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا سارا دھیان ہی اس لیے ہوتا ہے۔ اب میں ریسنٹلی بڑی عید البقرہ گزری ہے، بڑی عید گزری ہے، اس میں کیا تھا کہ عید الاضحیٰ میں کیا ہوا کہ اس طرح کی میمز آئی ہیں، جی جانور گلی میں آ گئے ہیں، مجھے کیا، میں تو روز اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں، اس طرح کی گھٹیا ترین پوسٹنگ کی گئی اور لوگوں کی طرف سے لائکس اور اپنے دوستوں کو مینشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کا مذاق ہی ہے۔ ہم جانور کے ساتھ انسان کو تشبیہ دیتے ہیں، اور اس عظیم جانور کے ساتھ ویسے اگر بات کی جائے جو قربانی کے لیے لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جانور کے ساتھ عجیب و غریب مستیاں اور اس کے اوپر سواری اور پتہ نہیں کیا کچھ ساتھ تصویریں لے کے پوسٹنگ کرنا، مسلمانوں بھی یہ چیزیں عام۔ کفار کیا کرتے تھے؟ دین کو مذاق انہوں نے کیسے بنایا تھا؟ دل کیا قبول کر لیا، دل کیا دین سے پھر گئے۔ جب خوشحالی گئی تو کہاں ہاں نو ڈاؤٹ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نعمتیں ملی گئیں۔ جب کوئی آزمائش آتی تھی پرکھنے کے لیے تو دین چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ آج کے مسلمانوں کا بھی بدقسمتی سے حال ہے کہ جب خوشحالی آنی ہے تو واہ واہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جب آزمائش آنی ہے رب کی طرف سے تو ناشکری کرنے لگتے ہیں، تب کلمات کفریہ زبان سے نکالنے لگتے ہیں۔ لہٰذا جس رب نے انہ ہوا اضحک و ابکا، وہ رلاتا ہے وہ ہنساتا بھی ہے، انہ ہوا اضحک، ہنساتا بھی ہے، ابکا رلاتا بھی ہے۔ تو ہر دن بھی اس کی طرف سے، رات بھی اس کی طرف سے ہے۔ بندہ مومن کو کیا شکر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کرنے کا کہا گیا ہے، اور شکر جو بندہ کرتا ہے اللہ کا ویسے ہی پسندیدہ ہے۔ تو اس دن پھر کہا فَالْيَوْمَ، آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے انہیں، ننساہم کما، ذرا غور کیجئے گا، نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، آج ہم انہیں بلا دیں گے، گو کہ جیسے انہوں نے بلا دیا تھا اس دن کی ملاقات کو۔ یعنی یہاں پر چھوڑ دینے سے مراد، اگر یہاں پر جو پچھلی آیت ہے نا، اگر اس آیت کو دیکھا جائے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یہاں پر نسیان کا نہیں ہم لگا سکتے، ٹھیک ہے، تو نسیان یعنی بھول جانے کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہم بول سکتے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے، کیونکہ انہوں نے بلا دیا تھا اس دن کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو وہ جھٹلاتے تھے تو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت ہے نمبر 52، اور بے شک ہم نے ان کے پاس
ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنیاد پر ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو وہ جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے؟ تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کر لیں، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ یعنی اس وقت پھر یہ پچھتاوا آئے گا کہ ہائے کاش دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دیا جائے، ہم ویسا بن کے دکھائیں گے جیسا پروردگار چاہتا تھا۔ تو اس وقت یہ پچھتاوا ساتھ لینا اور کہنا کہ ایک چانس دوبارہ مل جائے دنیا میں جانے کا تو اب نیکی کریں گے، تو یہ چانس جو اب ملا ہوا ہے زندگی میں دنیا میں رہنے کا، اس کو ویل کیوں نہیں کرتے، اس کو ایسے کیوں نہیں گزارتے جیسے رب العالمین نے گزارنے کا حکم دیا۔ تو ان متعدد آیات میں ان 2-3 رکوعات میں جس طرح جنتیوں اور جہنمیوں اور اہل اعراف کا ذکر کیا گیا، ان کے احوال کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا، ان کے مقال میں جنتیوں کی نعمتیں اور جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں اور جہنمیوں کی حسرتیں، یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر مسلمانوں اور کافروں کے انجام کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصحاب اعراف کا بھی ذکر ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کا ایک گروہ وہ بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ پر پکڑے جائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کنڈیشنز بہت ہیں، اہل جنت بھی ہیں، اہل جہنم بھی ہیں، اعراف والے بھی جن کی نیکیاں گناہ برابر۔ اب کچھ ایسے بھی ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جن کا سینیریو ہمیں بتایا گیا ہے، جس طرح ہمیں سمجھایا گیا ان رکوعات میں، ان کے علاوہ اور کنڈیشنز نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اب ان کی شفاعت کے بارے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہ کے نبی اور جن کو اللہ نے اختیار دیا وہ شفاعت کر پائیں گے ان گناہ گار مسلمانوں کی۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں کی، لیکن پھر ان کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے نا، اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے۔ تو کس طرح اعمال اکارت ہوتے ہیں ان آیات میں تفسیر ہم نے پڑھی کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی دکھاوا کرنا یا ایسا گناہ کر لینا جس گناہ کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، استغفر اللہ، اور اس گناہ کی وجہ سے ہی پکڑ ہو جائے اس بندہ کی، تو یہ بھی اللہ کی ہی قدرت ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دعا کریں، اللہ ہمیں تجھ سے رحم چاہیے، ہمیں تجھ سے معافی چاہیے، ہمیں تجھ سے رحمت تیری چاہیے۔ ہم عمل کرنا ہمارا کام ہے، ہم عمل کرتے رہیں گے، قبول تو نے کرنا ہے، ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے بچا، ہم سب کو نیک اور صالح مسلمان بنا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔